الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. شہ نشین پر موجود ذی وقار قاری صدیق حسین صاحب اور مبلغین انجمن صدیق دیندار، یہ ایک فکری ورثہ ہے جس کو 1 گھنٹے کی شارٹ نوٹس پر میں آپ کے درمیان میں حاضر ہو گیا. میرے اساتذہ سید قی اللہ حسینی صاحب اور سید غوث خاموشی صاحب گزشتہ 50 سال سے ہم ان کی رفاقت میں تھے، تو اس انجمن کے اس عظیم بزم میں جس کو میں موجودہ حالات میں سمجھتا ہوں کہ ایک گلدستہ ہے جو انسانیت کا سجایا جاتا ہے، اس میں حاضر ہوتے تھے، اور میں یہ سمجھا کہ یہ فکری ورثہ ہے، اس لیے 1 گھنٹے کی شارٹ نوٹس پر بھی مجھے حاضر ہو جانا چاہیے. حضرات محترم، دعوت فکر دینے کے لیے ہر مقرر نے اپنے فکری بساط کے پنے آپ کے سامنے کھول دیے، اور میں ایک طالب علم کے حصے سے یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کا جب آغاز ہوا تو اسی سرزمین سے ہوا جس کے ہم شہری ہیں. سری لنکا طوفان نوح سے پہلے بھارت ہی کا ایک حصہ تھا، اور طوفان نوح کے بعد وہ الگ ملک بن گیا. حضرت آدم جنت سے جو پھینکے گئے تھے وہ سری لنکا یا اسی ملک میں ڈالے گئے تھے. تو انسانیت کے آغاز کی آماج گاہ ہے یہ، اور تاریخ کی یہ حقیقت ہے کہ انسانی معاشرت، انسانی سماج اور انسانی تاریخ کو سنوارنے، انسان کو انسان کے منصب اور اس کے تقاضوں سے، اشرف المخلوق کے منصب سے اور اس کے ذمہ داریوں سے اور تقاضوں سے واقف کروانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس روئے زمین پر 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے. 1,24,000 انبیاء کی بعثت کا، پورے مشن نبوت کا اگر مختصر خاکہ پیش کر دیا جائے تو 3 بنیادوں پر مشن نبوت ہے. پہلی بنیاد ہے انسان کو آداب بندگی سکھائے جائے. مشن نبوت کا دوسرا مقصد اور دوسری بنیاد ہے انسان کو آداب زندگی سکھایا جائے. آداب بندگی اور آداب زندگی، اور یہ دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان کو اندر عقیدہ آخرت یا احساس آخرت پیدا کیا جائے. پورے 1,24,000 انبیاء کے مشن نبوت کے یہ 3 ہی بنیادیں ہیں. اور میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک خاص ناقابل فراموش اہم ترین باب ہے حجۃ الوداع کا خطبہ. ابھی میرے دوست نوجوان مقرر نے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا کہا. یہ تو مجدہ تھا فاران کی چوٹی سے میرے آقا کی زبان مبارک سے بلند ہوا تھا، لیکن حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنے تھے، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، کوئی فوقیت نہیں. تمہاری عظمت کی بنیاد
رنگ کی بنیاد پہ نہیں ہے، پیشے کی بنیاد پہ نہیں ہے، نسل کی بنیاد پہ نہیں ہے، سرمایہ یا ثروت یا دولت کی بنیاد پہ نہیں ہے، طاقت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ انسان کی عظمت کی بنیاد الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ حضرت انسان کی سب سے امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ وہ ایمان جیسے ہی لاتے ہیں ان کے اندر دو جوہر پیدا ہو جاتے ہیں، ایک اعمال صالحہ اور دوسرے اخلاق حسنہ۔ ایمان، اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ سے مکمل ہوتا ہے۔ اگر وہ دعویٰ کرے میں صاحب ایمان ہوں، میں اہل ایمان ہوں، تو اس کی زبان سے کیا جانے والے دعویٰ کی کسوٹی اعمال صالحہ ہے، اخلاق حسنہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں انسانی تاریخ ہزاروں سال پر ہے مشتمل، لیکن آغاز اسلام سے پہلے جو انسانی سماج کا جو حال تھا، انسانی معاشرت کا جو حال تھا، انسان ظلم کی چکی میں پس رہا تھا۔ اب میں تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میری یہ رائے ہے، میرا یہ تاثر ہے، میرا یہ احساس ہے، اور وہ شعور و احساس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ انسانیت کا جہاں سے آغاز ہوا تھا، انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ ظلم جہاں انسانیت کا آغاز ہوا تھا وہیں ہوا۔ 6700 نفرت کی دیواریں ذات پات کے نظام کے ذریعے قائم کی گئی۔ میرے آقا حجۃ الوداع کے خطبے میں جو ارشاد عالی فرمایا، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنے تھے، یعنی ساری انسانیت کو وحدت کے ایک پیرونے اور سب کو مساوی رتبہ دینے کی جو بات ہے، نہ اس سے پہلے کسی نظام نے دیا، نہ اس کے بعد کسی نظام نے دیا۔ یہ امتیاز ہے میرے آقا کے اعجاز نبوت کا کہ پوری انسانیت کو نفرت کی دیواریں ڈھا کر آپس میں الفت، محبت اور یکسانیت اور مساوات قائم فرما دی۔ عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے۔ ابھی 2 ہفتے پہلے میں مقدس سرزمین پر موجود تھا، پوری دنیا کے تمام ممالک کے جوق در جوق آ رہے ہیں۔ مطاف میں طواف کے درمیان میں نے دیکھا ایک سوڈانی جوڑے کا ایک کالا کلوٹا بچہ ہے، لیکن یورپ سے آنے والا ایک مسلمان جوڑا اس کو لے کر پیار کر رہا ہے۔ یہ نظارہ دیکھ کر میرے آقا کی عظمت، میرے آقا کے اعجاز نبوت پر نچھاور ہو جانا چاہیے کہ رنگ کی تفریق کو مٹا کر، نسل کی تفریق کو مٹا کر، انسان کے بھید بھاؤ کو مٹا کر پورے انسانوں کو آپس میں مساوی رتبہ دے کر حضرت آدم کا مزاج پیدا فرمایا۔ ایک اور سیرت کے باب میں فتح مکہ کا وہ باب ہم بھلا نہیں سکتے۔ 360 بتوں کی پوجا کرنے والے 360 بتوں سے حرم کو پاک کر دیا گیا۔ سین حرم میں پورے صحابہ موجود ہے، جلیل القدر صحابہ موجود ہے، اور میرے آقا نے پہلی نماز سین حرم میں ادا کرنے والے ہیں۔ اس وقت حضور نے اپنی زبان مبارک سے اذان دینے کے لیے حضرت ابوبکر کو نہیں بلایا، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، عبد الرحمن ابن عوف کو، حضرت زبیر کو، حضرت عمر کو، کسی کو، سعد بن ابی وقاص، سب کے سب موجود تھے عشرے مبشرہ۔ میرے آقا نے صحابہ کے اس جمٹ میں نظر ڈالی اور کہا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ بلال کعبے کی
چھت پر چڑھ کر اذان دو، اور بلال آقا کے حکم پر آ گئے اور کعبے کی چھت پر چڑھنے لگے۔ ارے سیرت طیبہ کا یہ بات پوری انسانی تاریخ میں ایک نگینے کی مانند چمک رہا ہے۔ میرے آقا نے کیا کہا؟ بلال کعبے کی چھت پر چڑھنے کے لیے اپنا شانہ، اپنا کھاندا میرے آقا نے پیش کر دیا۔ حبش کے کالے کلوٹے بلال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر پیر رکھ کر کعبے کی چھت پر چڑھ گئے۔ یہ سیرت کا ایک روشن باب ہے، انسانی تاریخ میں انگوٹھی میں جیسے نگینہ ہوتا ہے ویسے چمکنے والا باب۔ آج سوال یہ ہے، 23 سال کی قلیل مدت میں انسانی تاریخ میں انسانوں کو بھید بھاؤ اور نفرت مٹا کر ساری روئے زمین کے انسانوں کو ایک دھارے میں پرو دیا، اور اس امت کی تاریخ میں عروج کی اسباب کیا ہے، زوال کے اسباب کیا ہے، یہ دونوں کو مختصر سے وقت میں پیش کرنا مشکل ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا۔ ارے ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ حضرت مولانا صدیق دیندار رحمت اللہ علیہ نے، میں اس ملک کی تاریخ میں جب مطالعہ کرتا ہوں میری نظر آ کر ٹھہر جاتی ہے، کاش یہ کام چند صدیاں پہلے شروع ہو جاتا، اور اس کے نتائج اور اس کے ثمرات اگر اس ملک میں اس انداز سے آ جاتے تو آج جو ملک ایک ہیجانی اضطرابی کیفیت سے گزر رہا ہے، میرا یہ فکر اور احساس ہے کہ ہیجانی کیفیت نہیں رہتی، اضطرابی دور نہیں رہتا، یہ نفرت کے لاوے نہیں پکتے۔ سب کو ایک جشن میں، ایک بزم میں، ایک محفل میں بلا کر ان کے سامنے ہم سب آدم کی اولاد ہے، آدم مٹی سے بنے تھے، ایک ماں اور باپ کی اولاد ہے، اور میں اور ایک ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ حال میں ایک مفتی صاحب ہمارے شہر کے بڑے مفتی ہیں، شہر میں ایک بڑا جنازہ ہوا تو وہ مجھ کو فون کیے، کیا وہ آ رہے ہیں جنازے میں؟ تو میں مختصر لفظ، ہو سکتا ہے میرے رفقا کو اختلاف ہے، لیکن میں نے ان کو کہا فلاحی کام تو بہت ہوئے، اس کے باوجود میرا یہ احساس ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں کی تاریخ میں جتنے صاحب اقتدار گزرے، حاکم کی حیثیت سے 10 سالہ مدنی زندگی میں میرے آقا تاجدار مدینہ کے اسوہ حسنہ کو جس نے اپنے سامنے رکھا، وہ ہمارے لیے قابل تعظیم ہے، قابل تکریم ہے۔ اور جو لوگ اقتدار ملا لیکن آقا کے اسوہ حسنہ کو سامنے نہیں رکھا، ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہے۔ ایک تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، تاجر کی حیثیت میرے آقا کا اسوہ اگر سامنے ہے، وہ داعی بن جاتا ہے، مبلغ بن جاتا ہے۔ ایک شوہر ہے، اپنی بیوی کے ساتھ میرے آقا کے اسوہ حسنہ کو اگر سامنے رکھ کر زندگی گزارے تو وہ بھی اپنے قرب و جوار کے لوگوں کے واسطے ایک مبلغ دین داعی حق بن جاتا ہے۔ گہوارے سے لحد تک، ولادت سے وصال تک حضور سے ہمارا عملی تعلق نہیں جڑتا تو ذلت رسوائی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ ایک ہی مژدہ ہے۔ اس مختصر سی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ
کہ اس ملک میں رہنے والے مظلوم، ہزاروں سال کے مظلوم، آج ہم جب اس ملک میں آئے تھے تو ہماری ذمہ داری تھی، لیکن وہ فرائض منصبی جو ہم کو ادا کرنا تھا ادا نہیں کیے، اور مولانا صدیق دیندار رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کی اس عظیم غلطی کو محسوس کیا، اس کمزوری کو محسوس کیا، اور یہ مشن کو اختیار کرنے، اس کو منظم کرنے، اس کو پروان چڑھانے کی دعوت فکر دی تھی، جس پر لسان الامت بہادر یازن بھی جو رہبر تھے امت کے، انہوں نے بھی لبیک کہا۔ میرے استاد محترم سید قیل اللہ حسینی اور مولانا سید و خاموشی بھی اس مشن کے حمایتی تھے۔ آج میں اپنی مختصر گفتگو میں یہ میسیج آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، ارے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے یار یورش تاتار کے افسانے سے، ارے پاسما مل گئے کعبے کو سلم کھانے سے، انشاءاللہ تاریخ کے اس دوراہے پر آئے ہو سکتا ہے ہماری نسل یہ نظارے دیکھے، یا ہماری آنے والی نوخیز نسل یہ نظارہ دیکھے کہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ، خدا حافظ، شب بخیر۔